نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. سورة البقرہ آیت نمبر 222 223 لفظی ترجمہ. وَيَسْأَلُونَكَ سَأَلَ يَسْأَلُ پوچھنا، اور لوگ پوچھتے ہیں آپ سے اے پیغمبر عن المحیض حیض کے متعلق. محیض یہ اسم ہے لیکن معنی میں حیض کے ہے. قل ہوا اذا، کہہ دیجئے پیغمبر ہوا اذا، وہ گندگی ہے. اذا، یہ اذا جو ہے اس کے دو معنی آتے ہیں، اصلی اور کنائی. اصلی معنی ضرر رساں، تکلیف دہ، اور کنائی معنی اس کا آتا ہے گندگی. فاعتزلوا، پس جدا رہو. اعتزال، اعتزل یعتزل، فاعتزلوا جمع کا صیغہ ہے اور مذکر کا صیغہ ہے، خاوندوں سے خطاب ہے. جدا رہو تم فی المحیض، حیض کے دنوں میں، حیض کی حالت میں. فاعتزلوا النساء، جدا رہو عورتوں سے، فی المحیض حیض کے دنوں میں. ولا تقربوہن، تقربوہن قربت، قریب جانا، نزدیک جانا، اور مت نزدیک جاؤ ان کے، حتیٰ یہاں تک کہ یطہرن، پاک ہو جائے وہ. فاذا، پس جب، تطہرن، وہ خوب پاک ہو جائے. فأتوہن، تو آؤ ان کے پاس، من حیث، جہاں سے، امرکم اللہ، حکم دیا تم کو اللہ نے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، بے شک اللہ تبارک و تعالی محبت کرتے ہیں المتطہرین، توابین، تاب یتوب، رجوع کرنا، اور تواب بہت زیادہ رجوع کرنے والا، یا بار بار رجوع کرنے والا، بار بار توبہ کرنے والا. متطہرین، خوب پاک رہنے والا. نساؤکم، تمہاری بیویاں، حرث لکم، تمہاری کھیتیاں، حرث کھیتی کو کہتے ہیں. فأتو، پس آؤ تم، حرثکم، اپنے کھیت میں، انا شئتم، جس طرح چاہو. وقدموا، اور آگے بھیجو، لأنفسکم، اپنے لیے. واتقوا، اور ڈرو، اللہ، اللہ تبارک و تعالی سے. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انکم، کہ تم ملاقو، ملاقو، ملاقات، ملنا، اس سے ملنے والے ہو. وبشر، اور خوشخبری دے، المؤمنین، ایمان والوں. یہاں پر آیت نمبر 221 میں، یعنی اس سے پہلی آیت، پہلا درس جو تھا اس میں بتایا گیا تھا کہ مشرکین، مشرک عورتوں کے ساتھ تم خود بھی نکاح مت کرو اور اپنی بہن بیٹی کو ان کے نکاح میں مت دو، اس لیے کہ وہ شرک جو ہے وہ گندگی ہے. گندگی کے ساتھ اختلاط ہوگا، ماحول تمہارا گندا ہو جائے گا. تو یہاں پر بھی وہ باطنی خباثت تھی، گندگی تھی نظر نہ آنے والی. یہاں پر ظاہری گندگی، حسی گندگی ہے، نظر آنے والی گندگی جو کہ ماہواری ہے. وہاں پر مستقل، پرماننٹ اس کے ساتھ اختلاط سے منع کیا گیا. اور یہاں پر عارضی طور پر جب تک عورت ماہواری کی حالت میں ہے اس کے پاس جانے سے روکا گیا. اب اس کا شان نزول ہے، حالت حیض میں بیوی کے ساتھ معاملہ کرنے میں امتیں جو ہیں، یہود، مجوس، مشرکین اور نصارہ، یہ مختلف رہی ہیں. یہود اور مجوس
وہ بالکل حالت حیض میں جب بیماری عورت کی شروع ہوتی تھی اس کو ایک سائڈ پہ کر دیتے تھے، نہ اس کے ساتھ کھانا نہ پینا، نہ اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھاؤ اور نہ اس کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی کھاؤ اور نہ اس کے ساتھ بستر میں سو جاؤ، ہر حالت میں اس کو ایک سائڈ پہ کرتے تھے۔ اور ان کے مقابلے میں نصارہ، عیسائی اور مشرکین وہ حالت حیض میں بھی عورت سے جماع کرتے تھے، جنسی تعلق قائم کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام اس ماحول کے افراد تھے، وہ بھی اس ماحول میں بڑے ہوئے تھے، تو ماحول میں جو چیزیں عام ہوتی ہیں مردوں میں عورتوں میں وہ ان لوگوں کو معلوم ہوتی ہیں۔ تو صحابہ کرام نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوالے سے پوچھا کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے، یعنی اسلام کا حکم اس حوالے سے کیا ہے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور یہ بتایا گیا کہ مجامعت جو ہے سیکشول انٹرکورس وہ اس حالت میں حرام ہے، اس لیے کہ یہ گندگی ہے اور ضرر رساں چیز ہے، اور گندگی میں اس کے ساتھ اختلاط رکھنے سے بندہ شیاطین کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ جتنا بندہ گندہ ہوگا اتنا شیطان بھی گندہ ہے، تو گندگی کو گندگی سے میل اور نسبت ہوتی ہے، تو شیطانی افکار اور خیالات یہ پھر گھر کر لیں گے، انسانی دل و دماغ میں وسوسے آ جائیں گے۔ گندگی میں جو بندہ لت پت رہتا ہے تو اس کو گندگی کہا اور اسے روکا گیا خاوند کو، اور وہ بھی عارضی طور پہ۔ باقی جہاں تک کھانے پینے رہنے سہنے کا تعلق ہے، گفتگو گپ شپ کا تعلق ہے، اس کی مکمل اجازت ہے۔ ہاں البتہ عورت اس حالت میں اپنے خاوند کے ساتھ ایک ہی بستر پر سوئے وہ جائز تو ہے لیکن سنت نہیں ہے۔ یہاں پر سنت جو ہے عورت کو الگ سونا ہے، عورت اس حال میں اپنا بستر الگ رکھے، سنت طریقہ یہ ہے۔ اور چونکہ یہود و نصارہ افراط و تفریط میں مبتلا تھے تو دونوں کا طریقہ غلط ہے۔ اور ممانعت جو ہے صحبت کی ممانعت اس لیے فرمائی کہ اس حالت میں عورت بھی تکلیف میں ہے اور خاوند کو ضرر پہنچنے کا خطرہ ہے، کوئی زہریلے جراثیم جو ہیں وہ انجیکٹ ہو سکتے ہیں، میڈیکلی جو ہے یہ انتہائی سخت نقصان دہ چیز ہے، اس پر ڈاکٹروں کا اتفاق ہے۔ اور پھر روحانی لحاظ سے گندگی سے قریب ہونے کی وجہ سے بندہ شیاطین سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو ان الفاظ کو قرآن نے ایک لفظ میں ان تمام باتوں کو قل ہوا اذی، کہہ دیجئے پیغمبر یہ کیا ہے، اذیت ہے۔ اذیت تکلیف دہ چیز ہے، روح کو بھی تکلیف ملتی ہے اور بدن کو بھی تکلیف ملتی ہے۔ تو اذن اصلی معنی اس کا تکلیف دینا یا ضرر رساں، اور کنائی معنی گندگی امام قرطبی کرتے ہیں۔ اور بیوی سے الگ رہنا جو ہے اس کا یہ مطلب نہیں جو یہود کرتے تھے مکمل طور پر ان کو ایک سائٹ پہ کرنا، بلکہ صرف مجامعت نہ کرنا، باقی دیگر امور جو ہیں وہ بالکل جائز ہے۔ اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ حالت حیض میں یا پچھلی راہ سے بیوی کے ساتھ شہوت پوری کرتا ہے وہ اس شریعت سے انکار کرتا ہے جو محمد لے کر آیا ہے، یعنی سخت اسٹیٹمنٹ ہے۔ اور حالت حیض میں پھر عورت قرآن کریم کی تلاوت جو ہے نہ زبانی کر سکتی ہے اور نہ مصحف کو ہاتھ لگا کر مصحف کھول کر کر سکتی ہے۔ اس حوالے سے بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ جب یہاں پر اس کو گندگی کہا اور سورہ واقعہ میں لا یمسہ الا المطہرون کہا، قرآن کریم کو ہاتھ لگانے کے لیے پاک ہونے کی ضرورت ہے، پاک ہاتھوں سے ہی اس کو چھوا جا سکتا ہے۔ تو گندگی کی حالت میں شریعت نے پابندی لگا دی، تو شریعت کا حکم ہے۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ایک عورت جو ہے وہ حافظہ ہے، 10 دن میں وہ قرآن نہ پڑھے تو قرآن بھول جائے گا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ خود ساختہ قانون ہے۔ اللہ کا حکم یہ ہے اس حال میں مجامعت بھی حرام ہے اور قرآن کریم کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتی عورت، اور قرآن کریم نہیں پڑھ سکتی، دوسرے ذکر اذکار کر سکتی ہے، دوسرا کوئی ذکر کرے اور سیرت کا مطالعہ کرے،
حدیث کی کسی کتاب کا مطالعہ کرے، یہ حکم قرآن کے مصحف کے ساتھ خاص ہے۔ اور قرآن کا درس جو ہے کوئی عورت اس حال میں دینا چاہے تو کسی پاک عورت کو ساتھ بٹھائے اور قرآن کریم کی تلاوت وہ کرے، اور یہ ان کا ترجمہ اور تشریح معانی بیان کرتی رہے، اس پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ خواہ مخواہ جو ہے وہ ایک پروہیبیٹڈ مسئلے کو، ایک ممنوع مسئلے کو اٹھا کر امت کے اندر ایک فتنہ پیدا کرنا کہ جی فلاں یہ کہتا ہے یا فلاں جو ہے اس کی رائے یہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اور قرآن کریم میں جو آیا ہے اس پر چلنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر عورت جو ہے جب پاک ہو جائے، ہاں پاک ہونے کا مطلب کیا، حتیٰ یطہرن کہا ہے، ایک جو ہے یعنی حیض کا ختم ہو جائے، حیض جب ختم ہو جائے تو عورت پاک ہو جاتی ہے، اور اس کی دو صورتیں علماء نے لکھا ہے فقہا کے بیانات کی روشنی میں۔ ایک مدت حیض، اب مدت حیض جو ہے وہ 3 دن کم از کم، لوور لمٹ جو ہے وہ 3 دن ہے۔ 3 دن سے کم اگر بلیڈنگ ہو جائے، 1 دن 2 دن، تو وہ حیض کا خون نہیں ہوگا بلکہ کوئی بیماری ہوگی، اس کا علاج ضروری ہے۔ اپر لمٹ جو ہے وہ 10 ڈیز ہیں، 10 دن، 10 دن سے اوپر جائے تو پھر وہ حیض نہیں ہوگا، اس کا علاج اگر بلیڈنگ بند نہ ہو جائے تو اس کا علاج ضروری ہے۔ اور شرعی لحاظ سے پھر 10 دن سے اوپر ہو جائے تو قرآن ہاتھ میں لے سکتی ہے، تلاوت کر سکتی ہے، وہ پابندیاں ختم ہو گئی۔ اور 3 دن سے کم اگر اس طرح رہے تو پھر قرآن تلاوت کر سکتی ہے، قرآن کو چھو سکتی ہے، وہ پابندی نہیں۔ نماز کا وقت ہو جائے، وضو بنا کر اپنی نماز پڑھ سکتی ہے۔ اب مدت حیض جو ہے وہ 10 دن سے کم میں عادت پر پاک ہو جائے، مدت حیض 10 دن ہے اپر لمٹ، اور ایک عورت جو ہے اس کی عادت 5 دن میں پاک ہونے کی ہے یا 7 دن میں، عادت کے مطابق عورت جو ہے پاک ہو گئی، تو وہ عورت جب تک نہا نہ لے، غسل نہ کرے، اس کے ساتھ جنسی تعلق جائز نہیں ہے۔ اگر غسل نہ کرے تو جب تک ایک نماز کا پورا وقت اس پر گزر نہ جائے، یعنی اس کی ایک نماز جب تک قضا نہ ہو جائے، اتنی مدت جو ہے اس کے ساتھ سیکشول انٹرکورس جائز نہیں ہے، اس کے بعد پھر صحبت کرنا جائز ہے۔ اور دوسری صورت جو ہے حیض کی پوری مدت پر، یعنی 10 دن پورا ہونے پر ایک عورت پاک ہو جائے تو اسی وقت جو ہے صحبت کرنا جائز ہے، چاہے غسل کر چکی ہو یا غسل نہ کی ہو۔ تو یہاں پر پہلی آیت میں اس مسئلے کو بیان کیا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، حیض والی عورتوں کے بارے میں ایک پیغمبر آپ سے پوچھتے ہیں، قُلْ هُوَ أَذًى، کہہ دیجئے وہ گندگی ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، خطاب مردوں سے ہے، الگ رہو عورتوں سے، مینس اپنی بیویوں سے، فی المحیض، حیض کے دنوں میں، ولا تقربوہن، اور ان کے قریب مت جاؤ، معنی سیکشول انٹرکورس ہے، حتیٰ یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، فیضا تطہرن، بس جب خوب پاک ہو جائے۔ خوب پاک کب ہوتی ہے عورت؟ جب ٹائم پورا ہو جائے، بلیڈنگ بند ہو جائے اور غسل کر کے باہر نکلے تو عورت خوب پاک ہو گئی۔ تو فأتوہن، پھر اس وقت ان کے پاس جاؤ، من حیث امرکم اللہ، جہاں سے امرکم، حکم دیے تم کو، اللہ نے، اللہ نے کہاں سے حکم دیا ہے؟ فرج سے حکم دیا ہے، شرمگاہ سے ان کے پاس جاؤ، یعنی جب ان کے پاس جاؤ تو شہوت پوری کرو فطری راستے سے، غیر فطری راستے سے شہوت پوری کرنے کی کوشش مت کرو، اس لیے کہ فطری راستہ جو ہے وہ تمہارے لیے کھیت ہے، اور خاوند کا نطفہ بیج ہے، اور اس کی فصل جو ہے وہ اولاد ہے، اور یہ چیز غیر فطری راستے سے حاصل نہیں ہو سکتی، لہٰذا اللہ کو ناراض کرو گے۔ فأتوہن، تو آؤ ان کے پاس، یعنی اپنی بیویوں کے پاس۔ اتیان سے مراد یہاں پر بھی، چونکہ قرآن ادب سکھاتا ہے، اتیان سے مراد جماع ہے، ویسے خاوند کہیں باہر تو نہیں گیا ہوا ہے، وہ تو اس گھر میں ہی رہتا ہے۔ فأتو کا معنی ہے ان کے پاس جاؤ، جماع کر سکتے ہو، من حیث امرکم اللہ، ان اللہ، بے شک اللہ، یحب التوابین، محبت کرتے ہیں توبہ کرنے والوں سے، ویحب، اور پسند کرتے ہیں، المتطہرین، خوب پاک رہنے والوں سے، خوب پاک رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔
اور خوب پاک رہنے والوں ہر معاملے میں، عقیدہ بھی پاک ہے، اعمال بھی ریاکاری اور رسم و رواج کی آمیزش سے پاک ہیں، اور اسی طرح 24 گھنٹے کی زندگی میں اس کے معاملات بھی لوگوں سے بالکل پاک ہیں، اس کے اخلاقیات بھی پاک ہیں، جہاں بیٹھتا ہے اس کا کمرہ بھی پاک ہے، اس کا بدن بھی پاک ہے، بدن کے اوپر اس کا لباس بھی پاک ہے، متطہرین۔ تو یہ ملت ابراہیمی کے 4 اصول ہیں، علماء نے بیان کیا ہے، طہارت ہے، عدالت ہے، سماحت ہے، اخبات ہے۔ طہارت ہر حوالے سے بندہ پاک رہے، پاک کھائے، پاک پیے، پاک بیٹھے اور پاک بولے، اور عدالت ہر کسی کو اس کا حق دے، اللہ کو اس کا حق، رسول کو اس کا حق، بیوی کو اس کا حق، ماں باپ کو ان کا حق، اولاد کو ان کا حق، اساتذہ کو ان کا حق، یہ عدالت۔ سماحت جو ہے وہ اللہ کے بندوں پر خرچ کرتا رہے، اللہ کے دین کو پھیلاتے رہے، اور اخبات عاجزی، اللہ کے مقابلے میں عاجزی دکھائے، اللہ کے بندوں کے مقابلے میں قربانی سے پیش آئے۔ یہ ملت ابراہیمی کے 4 اصول ہیں، اور ایک کامیاب زندگی کے لیے یہ ضروری ہیں۔ اچھا، نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، فأتوا حرثکم، بس آؤ تم اپنے کھیت میں، انا شئتم، جس طرح چاہو، جس طرح چاہو، جہاں سے چاہو نہیں کہا ہے، جس طرح چاہو، یعنی بیوی کے ساتھ کوئی مجامعات کرنا چاہے تو جو طریقہ اس کے لیے ایزی ہو، پسندیدہ ہو، کھڑے ہو کر، بیٹھے، لیٹے، اور کروٹ پر لیٹے، ہر حال میں، اور لیکن آنا ہے کھیت میں۔ بیج کھیت میں لوگ ڈالتے ہیں، بیج گندگی میں نہیں ڈالتے ہیں، اور فطری راستے سے جمع کرنا ہے۔ تو انا شئتم، جس طرح چاہو، وقدموا لانفسکم، اور آگے بھیجو اپنے لیے، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، واعلموا، اور جان لو، انکم، کہ تم ملاقو، اسے ملنے والے ہو۔ یہ قدموا لانفسکم، اور آگے بھیجو اپنے لیے، اس میں ایک یہ ہے کہ اولاد کی نیت سے بیوی کے پاس جاؤ، مجامعت میں اولاد کی نیت کرو اگر حالات مناسب ہوں۔ اور اس سے پہلے اسی صورت کی آیت نمبر 187 میں ہم نے پڑھا تھا، وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اور تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے۔ تو وہ لکھ رکھا ہے وہ کیا ہے؟ ایک روحانی تازگی، دوسری اولاد۔ اولاد کی نیت کرو اگر حالات ایسے ہیں، اور نہیں تو اپنی روحانی تازگی، اللہ کا حکم، بیوی کا حق، بیوی کا حق ادا کرنے کی نیت سے بیوی کے پاس جاؤ تو تمہیں اجر ملے گا، ثواب لکھا جائے گا، اور تمہاری روحانی جو ہے نشاط تمہیں حاصل ہوگی، روحانی تازگی حاصل ہوگی۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہر وہ خواہش جس کو بندہ پورا کرتا ہے اس سے روح مضمحل ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، سوائے اس کے جو ایک خاوند اپنی بیوی کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرتا ہے، اس سے روح کو تقویت ملتی ہے، روح تر و تازہ ہوتی ہے۔ تو یہاں پر واتقوا اللہ، اس میں ایک دھمکی بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے۔ اللہ سے ڈرو اور جان لو تم اللہ سے ملنے والے ہو۔ اسی کے پیچھے احکامات کا ذکر ہوا، احکامات کو صحیح طریقے سے فالو کرو گے، اللہ کے حکم کے مطابق ان پر عمل کرو گے تو اللہ سے ملو گے۔ تمہارے لیے بہت بڑا ایوارڈ اللہ نے تیار کر رکھا ہے، بہت بڑا اجر و ثواب ہے، اللہ کی رضامندی کا مقام تمہارے لیے الاٹ ہونے والا ہے۔ اور دھمکی جو ہے وہ اس صورت میں ہے کہ اللہ سے ملنے والے ہو، اللہ کی مخالفت تم نے کی ہے، اور تم سے حساب لے گا اللہ پاک، اس لیے کہ اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں، اور زمین جو ہے ریکارڈنگ کر رہی ہے، اور تمہارے ہاتھ پیر جو ہیں ان میں تمہارے اعمال جذب ہو رہے ہیں، یہ سب تمہارے خلاف پھر گواہی دیں گے۔ اس وقت پھر تمہاری پٹائی ہوگی جب حساب لیا جائے گا۔ وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دے ایمان والوں کو۔ تو یہ آدھا مضمون ہے، ایمان والوں کو خوشخبری سناؤ، جو ماننے والے ہیں، جو نہ ماننے والے ہیں ان کو عذاب کی دھمکی دو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، آمین۔